ایک سوال آیا ہے کہ جھاڑ پھونک کرانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ جن سوار کر دیتے ہیں اور وہ علاج کرتے ہیں تو کچھ آرام مل جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم انسان ہیں، انسان ہی کی طرح وہ ایک مخلوق ہے۔ اس کو ہم اپنی مٹھی میں کر لیں، اس کو شیشی میں بند کر لیں، ڈبہ میں بند کر لیں، ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رہا دوسرا کہ اس کے ذریعے جب جھاڑ پھونک ہوتا ہے تو آرام مل جاتا ہے۔ سنیے، جب شیطان کسی انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ تکلیف دیتا ہے، اور اس تکلیف پر وہ آدمی جب غیر شرعی طریقہ اپناتا ہے علاج کے لیے تو شیطان خوش ہوتا ہے، وہ شیطان اپنی تکلیف کو کھینچ لیتا ہے۔ اس آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے جھاڑ پھونک سے ہی میں ٹھیک ہوا، یہ ایک غلط عقیدہ بیٹھ جاتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جھاڑ پھونک سے اس سے شفا نہیں ملتی ہے۔ ہاں، جو کچھ شرعی طریقہ ہے اگر اس کو اپنایا جائے، جیسے میں نے شروع ہی میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو وہ دعا پڑھ کر دم کر دیتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تو تینوں کل تین بار پڑھتے اور اپنے ہاتھ میں پھونک مارتے اور پورے جسم پر ہاتھ کو پھیر دیتے تھے۔ یہ ہے علاج۔ کوئی دوسرا آدمی تیل پڑھ کر دے، پانی پڑھ کر دے، تعویذ لکھ کر دے، یہ شرکیہ عمل ہے۔ حدیث و قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خیر کیا ہے؟ پڑھ۔ کچھ لوگ نماز کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انگلیاں رکھ کر یا نور پڑھتے ہیں، یا نور پڑھتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن غیر مسلکوں میں، حنفی بریلیوں میں ہوتا ہے کہ نماز کے بعد وہ اپنی انگلی کو اپنی آنکھ میں رکھتے ہیں اور یا نور کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ آنکھ میں ہماری بینائی اور روشنی تیز رہے۔ یہ عمل بدعت ہے، قرآن و حدیث اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں، ذکر و اذکار ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد آپ ان دعاؤں کو بیٹھ کر پڑھیں۔ وہ تو نہیں۔ یا نور کیا ہے؟ یا نور یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ وہ تو ایک دعا ہے کہ آدمی جب وضو کر کے گھر سے مسجد جائیں تو پڑھنے کے لیے، اس میں نور کی دعا ہے کہ اللہ میرے سامنے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اعضاء میں نور ہی نور دے۔ وہ دعا ہے، آپ بھی یاد کریں۔ جب آپ گھر سے مسجد آئیں نماز کے لیے تو آپ اس دعا کو پڑھ کر آئیں، پڑھتے ہوئے آئے۔ لیکن نماز کے بعد اپنی انگلیوں کو یا ہاتھوں کو پیشانی یا آنکھ کے اوپر رکھ کر اس طریقے کی پڑھنے کی کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل بدعت ہے۔ اسی سے متعلق اور ایک سوال ہے کہ ہاتھ سر پہ رکھ کے بہت لوگ یا رحمت پڑھتے ہیں، یہ بھی کوئی ثابت نہیں۔ ہاتھ چاہے سر پہ یا آنکھ پہ، کہیں رکھ کر نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ کو سر میں درد ہے یا ہاتھ میں درد ہے یا کسی جگہ جسم کیا کہیں درد ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جس جگہ درد ہو رہا ہے، جس جگہ تم تکلیف محسوس کر رہے ہو، وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ،
اور 7 بار اس دعا کو پڑھو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اس دعا کو اس جگہ جس جگہ آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھیے، اور شروع میں 3 بار بسم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا دے گا۔ تو قرآن اور حدیث سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی پر اکتفا کیا جائے، اس سے زیادہ کریں گے تو شرک اور بدعت ہو جائے گی، اس لیے ایسا عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نماز کے مصلے کو ترچھا بچھایا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا؟ نماز کے مصلے کو ترچھا بچھایا جاتا ہے، کیوں؟ ترچھا بچھانے کا کیا مقصد ہے؟ اور بہت لوگ نماز کے بعد مصلے کو کوڑے سے موڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بریلیوں کی مسجد میں دیکھا میں نے بھی کہ جب نماز ہو جاتی ہے تو مصلے کو موڑ دیتے ہیں۔ اس کا ایمان یا عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صفائی کے لیے ہے۔ گرمی کے دنوں میں، مئی کے مہینے میں جب ہوا چلتی ہے، دھول اڑتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں بھی دھول بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نماز ہو گئی تو مصلے کو موڑ کر رکھ دیے، پھر نماز ہوگی تو بچھا دیتے ہیں۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے گناہ سے یا ایمان اور عقیدے کے بگڑنے سے، یہ صفائی کے لیے ہے۔ ہاں، اس پر اگر کوئی دوسرا کوئی عقیدہ رکھ کر ایسا عمل کرے کہ اس میں جنات کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے یا شیطان آ جائے گا یا کچھ ایسا، تو پھر وہ غلط ہے۔ لیکن اگر صفائی مقصود ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ کوئی عورت حمل سے ہے تو اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھتی ہے، حمل کی حالت میں روزہ نہ رکھنا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے آپ کو کہ اس حالت میں آپ اگر روزہ رکھیں تو آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، غور سے سنیے، حمل کی حالت میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے قرآن و حدیث میں، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے نقصان پہنچ سکتا ہے صحت یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر مسئلہ آتا ہے اس کو دودھ پلانے کا، روزہ رکھ کر اگر بچے کو بھوک یا پیاس کی تکلیف ہو رہی ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ہو رہا ہے، بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، بچہ تو کمزور ہو جائے گا یا دبلا ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی جب تک اس کو دودھ پلانے کی جو عمر ہے، مدت ہے۔ اس کے بعد اگر وقت ملا تو وہ روزے کی قضا کرے گی، روزے کی قضا کر لے گی۔ اور اگر اس دور میں جیسے عام طور پر بچوں کو ماں کے دودھ کے علاوہ باہر کا دودھ دیا جاتا ہے، ڈبے کا دودھ یا گائے کا دودھ، تو اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اپنے بچے کو روزہ رکھ کر وہ باہر کا دودھ دے سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ بچے کے لیے نقصان ہے باہر کا دودھ، ماں کا دودھ ہی سب سے بہتر، تو پھر عورت روزہ نہیں رکھے گی اس حالت میں۔ جب بچے کی دودھ پینے کی مدت اور عمر ختم ہو جائے گی تب وہ روزے کی قضا کرے گی۔ اب پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت قرآن میں بتایا اللہ رب العالمین نے، وہ 2 سال ہے۔ کتنے ہیں؟
2 سال اب حمل میں تھی، روزہ نہیں رکھی، بچہ پیدا ہوا، دودھ پلانے گئے، روزہ نہیں رکھی، پھر حمل ہو گئی، یہ تو سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اللجنۃ الدائمہ لکبار ہیئۃ العلماء سعودی عرب میں ایک بہت بڑا آفس ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسئلے مسائل کو وہیں سے حل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایسی عورت پر روزہ نہیں ہے، فدیہ دے دے گی۔ یعنی اب سمجھیے کہ کسی عورت کے ایک بچے ہوئے، اب بچے پیدا ہوئے، اس کو دودھ پلائے، پھر دوسرا بچہ ہوا، اب روزہ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں بنا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، پانچواں، تو کب روزہ رکھے گی وہ؟ تو اگر اس کے جسم کو، اس کی صحت کو یا بچے پر اس کی روزہ رکھنے کا کوئی غلط اثر پڑ رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اور جب سال ہا سال لمبی مدت ایسے ہو جائے، بچے پیدا ہوتے رہے، تو ایسی حالت میں ہے کہ وہ فدیہ دے دے گی۔ اور اگر اس کو اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ نہ میں روزہ رکھ لوں گی، بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے، تو وہ اسی حالت میں روزہ رکھ لے گی۔ اور اچھا تاگلو سوچ تو رہا۔ ان کا سوال ہے کہ سفر میں گئے تو کئی نماز چھوٹ گئی، تو ان نمازوں کی جو ہم گھر آ کر قضا کریں گے تو قصر ہی قضا کریں گے، یعنی 4 رکعت والی کی 2 رکعت، اس کو ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے فرض نماز پڑھتے ہیں، کہ آپ اقامت کہیں گے، تکبیر دیں گے، اقامت کہیے گا، اور اس نماز کی نیت سے آپ یہاں 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعت قضا کریں گے، اور اگر 2 رکعت یا 3 رکعت ہے تو اس کو پوری پڑھیں گے۔ ثنا تو نماز کے شروع میں پڑھنا مسنون ہے سب نماز میں، اب ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ثنا پڑھے، اب عصر کی پڑھیے گا اس میں بھی ثنا پڑھیے۔ تو ہر نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا کیا ہے؟ مسنون عمل ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ ان کا سوال ہے کہ مسجد میں سلام پھرنے کے بعد کتنی دیر ہم بیٹھیں؟ سلام پھرنے، جب امام صاحب سلام پھر دیا تو آپ کی نماز پوری ہو گئی، آپ جا بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہم کو کچھ نیکی حاصل کرنی ہے، کچھ فضیلت ہم کو لینی ہے، تو آپ بیٹھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے اذکار ثابت ہیں، آپ وہ دعائیں پڑھیے، پڑھتے رہیے جب تک آپ دعا سے فارغ ہو جائے، اور جتنی دیر آپ بیٹھے رہیے گا اس کی فضیلت میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے، چاہے وہ کچھ اذکار کرے یا نہ کرے، بیٹھا ہے، تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما، اس پر رحم فرما۔ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے تب تک فرشتے آپ کی دعا، آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تب تک فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ آپ 2 منٹ بیٹھے، 2 منٹ آپ فرشتوں کی دعا کے حقدار بنے، نہیں بیٹھے تو آپ فرشتوں کی دعا سے محروم رہ گئے۔ اس لیے نماز جب امام سلام پھیر دے تو سلام پھرنے کے بعد آپ اطمینان سے بیٹھ کر دعائیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نکل کر جائیں۔ کچھ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی 1-2 رکعت نماز چھوٹ جاتی ہے،
بس اوقات ان لوگوں کے سامنے سے وہ گزر کے چلا جاتا ہے، تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، نہیں گزرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد آپ بیٹھے رہیں، اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں آپ کے لیے راستہ ہموار نہ ہو جائے نکلنے کے لیے۔ کسی کی گردن پھاند کر یا کسی کو ہٹا کر یا کسی نمازی کو تکلیف دے کر یا کسی نمازی کے سامنے سے آپ گزر کر ہرگز نہ جائیں۔ آپ اتنی دیر کم سے کم بیٹھیں جتنی دیر تک آپ کا راستہ نکلنے کا ہموار نہ ہو جائے۔ جب راستہ ہموار ہوگا آپ نکل کے چلے جائیے، اور زیادہ نیکیاں اور فضیلت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر تک بیٹھے رہیے۔ صحابہ کرام میں جو غریب صحابہ تھے، فقیر، جن کے پاس کوئی مال دولت نہیں، کچھ نہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مالدار لوگ ہم لوگوں سے تو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار لوگ ایک کام زائد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، تو اس اعتبار سے نیکی میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مالداروں کے برابر نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم یہ عمل کرو۔ کیا عمل؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ وہ مالدار صحابہ دیکھنے لگے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی شروع کر دیے، جو مالدار صحابہ تھے وہ بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر یہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی، یہ عمل بھی تو وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دیے، تو پھر تو بات وہی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تم اتنا ہی کرو کہ اگر تم نیکی کے لیے صدقات و خیرات نہیں کر پا رہے ہو، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد تم کیا کرو؟ ان تسبیحات کو پڑھا کرو۔ خیر، اور کوئی سوال؟ عمر دراز آدمی جو بوڑھا یا کمزور ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ فدیہ دے دے، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر صاحب حیثیت ہے تو فدیہ دے، اور اگر صاحب حیثیت بھی نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہے، بوڑھا کمزور ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ معاف۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا روزہ کا حکم کیا ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی عارضی طور پر بیمار ہوا ہے کہ ٹھیک ہو گیا 2-4 مہینے میں، تو وہ ٹھیک ہو جانے کے بعد قضا کر لے گا۔ اور اگر دائمی بیماری ہو گئی، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ایک بیماری ہو گئی، اب وہ بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو فدیہ دے، اور نہیں تو وہ اپنا اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، وہ غیر مکلف۔ ایک آدمی عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھا اور وتر نہیں پڑھا، نیت یہ تھی کہ رات کو ہم نماز پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح نماز پڑھیں گے، یا ایسے ہی نفل نماز تہجد نماز پڑھیں گے،
اس نیت سے عشاء کے بعد وہ وتر نہیں پڑھا، لیکن اتفاق ہوا کیا کہ سویا تو سویا، فجر میں اٹھ رہا ہے، وتر بھی گئی، اور جس نیت سے وہ وتر نہیں پڑھا تھا کہ تسبیح نماز پڑھیں گے یا نفل یا تہجد پڑھیں گے، وہ بھی نہیں پڑھ سکا، تو وہ وتر نماز کی قضا کر لے گا صبح سورج نکلنے کے بعد وہ وتر نماز کی کیا کرے گا؟ قضا کر لے گا۔ اور اگر کوئی تہجد کا پابند آدمی ہے اور کسی دن اس کی آنکھ نہیں کھلی تو وہ دن کو تہجد کی قضا کر لے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک آدمی تہجد کی پابندی کرتا ہے، معمول ہے اس کو تہجد پڑھنا، لیکن ایک رات ایسے ہی گزری کہ نیند لگ گئی، نہیں پڑھ پایا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دن کے وقت تہجد کی نماز کی قضا کر لے گا، تو اس کو اتنا ہی برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ظہر سے پہلے پڑھے تو بہتر ہے۔ مسجدوں میں بچوں کی اہمیت کیا ہے؟ لوگ بھیجتے بھی نہیں ہیں اور کچھ آتے ہیں، اگر بڑے بچوں کا آدر نہیں کریں گے تو بچے ویسا ماحول نہیں پائیں گے۔ جیسے ہم لوگ پہلے سب میں اگر بچے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ کھینچ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ مسجد میں بچوں کا آنا، دیکھیے بچوں کو مسجد لانا چاہیے تاکہ بچپن ہی سے اس کو مسجد آنے کی عادت پڑ جائے۔ بچپن میں تو آپ نے کبھی اس کو مسجد کا چہرہ نہیں دکھایا، بڑے ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجد پہ دل ہی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے بچوں کو مسجد لانا چاہیے، لیکن گارجن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھا کر لائے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں کھیل کود نہیں کرنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، شور نہیں کرنا ہے، کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے، سکون سے ایک جگہ بیٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سمجھا کر لائے۔ نہیں لائیں گے تو بچے نماز کے عادی نہیں بنیں گے۔ دوسری چیز کہ بچے اگر مسجد میں اس طریقے کی کوئی بدماشی یا شرارتی کر دے تو بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پیار سے سمجھائے کہ نہ، یہ اللہ کا گھر ہے، گناہ ہوگا، دوڑنا نہیں چاہیے، ہلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھانا پیار سے۔ آپ اس بچے کو ڈانٹ دیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کے کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیں گے تو مسجد کے بارے میں اس کے دل میں ایک نفرت سی بیٹھ جائے گی، نہیں جائیں گے، مار دیتے ہیں لوگ، نکال دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ ایک غلط خیال اس بچے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اگر بچہ اس قسم کا اگر کوئی بدماشی یا شرارتی کرے تو اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ بچے کے لیے صف کیا ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے سوال کیا کہ اگر پہلی صف میں کوئی بچہ کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو کھینچ کر پیچھے کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے حدیث میں، جو جہاں کھڑا ہو جائے اس کی وہی جگہ ہے۔ تو بچے کو کھینچ کر آپ پیچھے کر دیں، پھر پیچھے ایک آدمی آیا وہ اس کو کھینچ کر اور پیچھے، تو نماز میں یہ آپ خلل پیدا کر رہے ہیں۔ وہ بچہ بھی سوچے گا کہ مسئلہ ہے، صحیح ہے، وہ بھی دوسرے کو پکڑ کے پیچھے کھینچے گا۔ تو ایسا نہیں، جو جس جگہ کھڑا ہو جائے سکون سے اس کو وہیں رہنے دینا چاہیے، آپ دوسری جگہ کھڑے ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بچوں کو اسی میں بدماشی سے روکنے کی حکمت ہے کہ تنہا بچوں کی لائن نہ کر دیں۔ جہاں ایک لائن میں سب بچے ہوں گے تو ٹھیلا ٹھیلی، دھکا مکا شروع، بدماشی زیادہ ہوگی۔ اور جب ان بچوں کو بڑے آدمی اپنے سائیڈ میں، اپنے بازو میں ایک آدھ کر کے کھڑے کر لیں گے تو بچے کا جو جمگھٹا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یہاں ایک، وہاں ایک، وہاں ایک، وہاں ایک، ان کو بدماشی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔
تو مسجد میں سکون کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ بچوں کو بڑے لوگ اپنے بیچ بیچ میں داخل کر لے، صف میں گھسا لے، تاکہ ان کو بدمعاشی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جمعہ مبارک بات دینا بھی آج کل عام ہو گیا۔ دیکھیے جمعہ مبارک یا رمضان مبارک یا اس طریقے سے روزہ مبارک، یہ کوئی شرعی دعا یا مسنون الفاظ نہیں ہے۔ مسلمان، ہر وہ مسلمان مبارک کے قابل ہے جو کوئی اچھا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، وہ قابل مبارکباد ہے۔ تو جمعہ مبارک کیا ہے؟ جمعہ، یہ جمعہ مبارک کہہ کے اس کا مطلب ہے کہ ظہر مبارک نہیں ہے، عصر مبارک نہیں ہے۔ یہ جمعہ مبارک یہ لفظ غیر مسلموں کی طرف سے پھیلائی ہوئی ایک سازش ہے۔ یہودی لوگ ہر دن عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ سنیچر کے دن عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی کرسچن لوگ ہفتے میں ایک دن اتوار کو عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کے وہاں وہ مبارک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کو تو دن میں 5 وقت کی نماز کیا پڑھنی ہے۔ ہمارے لیے ظہر بھی مبارک ہے، ہمارے لیے عصر بھی مبارک ہے، عشاء بھی مبارک، فجر مبارک بھی ہے۔ آپ لکھیے موبائل میں کہ فجر مبارک ہو، نہیں لکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فجر میں نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ عصر مبارک نہیں لکھتے ہیں، کیوں؟ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور جمعہ مبارک لکھ کر کہہ دیے کہ جو پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے، وہ جمعہ کے دن ایک وقت کی نماز پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا عمل کر دیا ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت غلط سوچ ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ ایک مسلمان پر دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ جائے اور 5 وقت اس کے لیے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور یہ مبارک یہ کوئی اچھا الفاظ یا مسنون دعا یا کلمہ نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا ہی بہتر ہے، بلکہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، جمعہ کی جو نماز پڑھی جاتی ہے تو جمعہ کی نماز کیا ہے؟ 2 ہی رکعت تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک سوال میں کہا کہ ہر نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اللہم باعث بیننا یا سبحانک اللہم، جس کو جو یاد ہے، بہرحال ثنا پڑھنا ہے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو یا کوئی اور نماز، سوائے جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے۔ جمہور علماء کا یہی صحیح مسئلہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک، کہ جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ شروع کرتے ہیں، آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس میں ثنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ نماز پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے شروع میں آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اللہم باعث بینی پڑھیں گے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ جمعہ کی بھی نماز پڑھیں تو جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں تو پہلے آپ ثنا پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے پیچھے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ہر نماز کے لیے ہے ثنا مسنون، چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، سنت نماز پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، وتر پڑھ رہے ہو، جب بھی آپ نماز شروع کریں اللہ اکبر کہہ کے تو سورہ فاتحہ سے پہلے آپ ثنا پڑھ لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ مسنون طریقہ ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ حجاب ہال میں جاتے ہیں یا پھر اور کہیں جاتے ہیں تو ٹائم نہیں رہتا ہے،
जोहर का अपना असर का नमाज छूट जाती है, पहले पता हो जाता है, उसकी जब नमाज को कैसे अदा करें, पहले अदा करें कि बाद में? सवाल है कि बसा औक़ात एग्ज़ाम इम्तिहान ऐसे वक्त में होता है जिसकी वजह से ज़ोहर असर की नमाज छूट जाती है, तो ये तो ज़रूरत पर छुट्टी है। आपको जब फुर्सत मिले तो आप नमाज क़ज़ा कर लें, जब भी फुर्सत मिले। तो क्योंकि ये मजबूरी के तहत नमाज छुट्टी है, आपने छोड़ा नहीं है जानबूझकर, छूट गई है मजबूरी में कि एग्ज़ाम देना था, इम्तिहान लिखना था, ज़ोहर असर की नमाज छूट गई। अब जब आप एग्ज़ाम से फारिग हो जाएं तो आपकी पहली ज़िम्मेदारी होगी कि आप पहले दोनों नमाज क्या करें, क़ज़ा कर लें। पहले ज़ोहर आप पढ़ें और फिर असर की नमाज भी आप क़ज़ा कर लें। अगर सफ़र में थे, जैसे यहाँ से दुमका या साहबगंज में आप एग्ज़ाम दिए, 2 नमाज छूट गई, तो आप कसर पढ़ेंगे, ज़ोहर की नियत करके 2 रकात और असर की नियत करके भी 2 रकात। और अगर कहीं करीब ही में है, सफ़र जहाँ नहीं है, तो वहाँ आप पूरी नमाज क़ज़ा करेंगे। सवाल ऐसा है करो, नमाज शेष दिया ऐसे नमाज पढ़ने का वक्त सारा है। हाँ, देखिए सना है कि जब आप शुरू से हो इमाम के साथ या आप अलग से नमाज पढ़ें तो उसमें तो कोई मसला नहीं, सना पढ़ना है। लेकिन आप इमाम के साथ जब तकबीर तहरीमा में आप शामिल हो तो सूरह फातिहा से पहले आप सना पढ़ेंगे। अब नमाज शुरू हो गई और ऐसी हालत में आप आ रहे हैं कि इमाम साहब रुकू में है या अभी तिलावत चल रहे हैं, क़िरात कर रहे हैं इमाम, तो ऐसी हालत में आप नमाज में शामिल हो जाएं और सना ना पढ़ें, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लें आप, क्योंकि आपके सना का वक्त गुजर गया। आजकल की औरतें अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं और चलता रहता है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी देख रहे हैं बच्चे। इनका सवाल है कि आजकल की औरतें अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं और मर्द पकड़ाते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। औरत के हाथ में तो मोबाइल मर्द ही ला कर देते हैं, है? बच्चों के हाथ में या बड़े लोगों के हाथ में मोबाइल, देखिए मोबाइल एक ज़रूरत की चीज़ है और अब इसकी ज़रूरत ऐसी हो गई है कि एक टाइम आप खाए बगैर रह सकते हैं लेकिन बगैर मोबाइल के नहीं रह पाइएगा। ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है मोबाइल कि आप उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। ये ज़रूरत की चीज़ है, आप इसको ज़रूरत पर इस्तेमाल कीजिए। किसी का फ़ोन आया है आप रिसीव कीजिए, या कहीं आपको फ़ोन करना है तो आप डायल कीजिए, किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो आप भेज दिए, या किसी को कोई अच्छी चीज़, कोई वाज़ो नसीहत की बात, कोई तकरीर, तिलावत भेजनी है तो आप उसको भेज दिए। बिला ज़रूरत इसका इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वक्त का ज़िया है, बर्बादी वक्त है। मोबाइल में कितना वक्त बर्बाद होता है इसका अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा आप लोगों को होगा। कभी वक्त आप देखिएगा, रात को खाना उना खा के जब हम सोने जाते हैं बिस्तर पे, तो मैं एक बात कहूँ कि 99% लोग बगैर मोबाइल देखे नहीं सोते हैं। बात सही है कि नहीं है बोलिए? जितने लोगों के पास मोबाइल है सब एकदम अल्लाह के वास्ते कहिए, जब हम रात को सोने जाते हैं बिस्तर पे तो बगैर मोबाइल चलाए नहीं सोते हैं, है कि नहीं है? 99% लोग, अगर कह दूं कि 100 के 100 तब भी गलत नहीं होगा। मोबाइल का ऐसा बेजा इस्तेमाल, उस चक्कर में रात के 10, 11, 12 बज जाते हैं तो सोते हैं। इस बारे में एक हदीस, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد جاگے رہنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عشاء کی نماز سے پہلے سو جانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ آپ سو گئے تو سو گئے، عشاء کی نماز گئی، اس لیے عشاء سے پہلے سونے کو اللہ کے نبی ناپسند فرماتے تھے کہ مت سو، اگر کچھ کرنا ہے تو کرو، نماز پڑھ کے سو۔ اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگے رہنے کو ناپسند فرماتے تھے، اس لیے کہ جب دیر تک جاگو گے تو فجر کی نماز وہ پڑھ پائے گا؟ پکے مسلمان کی پہچان جانتا ہے، صبح 8 بجے اس کی نیند کھلتی ہے، وہ پکا مسلمان ہے۔ صبح 8 بجے نیند کھلتی ہے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اور جو فجر کے وقت اٹھتے ہیں یہ ذرا کچا مسلمان ہے۔ نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ موبائل دیکھنے کا۔ موبائل چلائے 11 بجا، 11:30 12 بج گیا۔ اب 11:30 سے 12 نیٹ پیک ختم ہو چکا ہے، ڈاٹا ختم ہے، کہتا ہے کہ 12 بجنے تو تاریخ بدل جائے گی، پھر نیا ڈاٹا شروع ہو جائے گا 23 تاریخ کا۔ اس انتظار میں اور کچھ دیر گزار دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ سنیے، مسلمان ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ آج اسلام کے نام پر دنیا میں ہم کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ ہم مسلمان ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان کہلانے کی وجہ سے دنیا میں ہم مارے جائیں، کاٹے جائیں، لوٹے جائیں، اور ہمارا ایمان اور اسلام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہم دھتکار دیے جائیں؟ غور کیجئے گا کبھی، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع نہیں۔ موبائل میں کیا نہیں ہے؟ بہت ساری خرافاتی چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں کیا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے؟ آنکھ کا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ آنکھ کا بھی تو گناہ ہے، ہاتھ کا بھی تو گناہ ہے۔ آنکھوں کے ذریعے ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ توفیق نہیں ہوئی رات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب رات کو بستر پہ جاؤ تو وضو بنا کے جاؤ، سونے سے پہلے دعائیں پڑھ لو، فلاں سورت پڑھو، فلاں ذکر اذکار دعائیں پڑھ کے سو جاؤ، ارادہ اور نیت ہو کہ فجر میں اٹھوں گا انشاءاللہ۔ فجر میں اٹھ گئے، نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے فجر کے وقت، تو وہ صبح کرتا ہے پاکیزہ نفس ہو کر، کہیں بھی شیطان کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، دل و دماغ پاک رہتا ہے، دھلے دھلائے۔ اور جو شخص صبح کرتا ہے نماز چھوڑ کر سو کر، تو وہ خبیث النفس ہو جاتا ہے، اس کا نفس شیطان ہو جاتا ہے، خبیث ہو جاتا ہے۔ اس کو دن بھر کوئی اچھے کام نہیں سوجے گا، خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے۔ صبح اگر اللہ چاہے تو اسے واپس کر دے اور چاہے تو ویسے ہی رہ جائے۔ اس لیے سوتے وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام پر ہی میں مر رہا ہوں، سو رہا ہوں، کیونکہ جب میں سو جاؤں گا تو میری روح تیرے قبضے میں۔ وَأَحْيَا، اور صبح کو میں بیدار ہوں گا تو تیرے ہی نام پر۔ جب آدمی صبح کو بیدار ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے، کیوں؟ دوبارہ زندگی ملی آپ کو۔ صبح آپ بیدار ہوئے تو گویا آپ کو دوبارہ اللہ کی طرف سے زندگی ملی۔
اس لیے بندہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد ما اماتنا، ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کیا ہے۔ تو بندہ رات کو سوتا ہے تو دعا پڑھ کر صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، تو کیا رات کو سوتے وقت تھوڑی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو پھر پتہ نہیں صبح ہماری زندگی کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی ہے؟ اچھا ایک اور چیز اسی پر ختم کر دیتا، اور کوئی سوال نہ کرے، بیٹھیے اذان ہوگی، اب 2-4 منٹ ہے، پھر نماز پڑھ کر سب جائیں گے، عشاء کی اذان ہوگی، سبھی بنا، ہم لوگ بھی وضو بنائیں گے۔ تو آدمی جب رات کو سوئے تو ایک فکر ہونی چاہیے اس کو، دن بھر اس نے کیا کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اس کا ایک محاسبہ، کیلکولیشن کرنا چاہیے اس کو۔ کیا ہوتا ہے، میں نے ایک جمعہ کے خطبے میں بھی بتایا تھا، ایک صحابی زیاد بن سکن غزوے کے میدان میں اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے، اس کو 70 زخم لگے، بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آیا، 90 زخم لگے، گر پڑے، اللہ کے نبی خود آ کر کیا کر رہے تھے، اپنے زمین پر بیٹھے اور اپنے گود پر اس صحابی کا سر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھ بند کرنے لگے، تو صحابی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی میری آنکھ بند مت کیجئے، کیوں؟ میں تو اب مروں گا، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بتا تو دنیا چھوڑ کے آ رہا تھا تو تیری آخری نظر کس پر پڑی تھی، تو میں کہہ سکوں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری آخری نظر پڑی تھی۔ موبائل دیکھ کر، فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، گندی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر سو جائے اور اسی حالت میں مر جائیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال ہم سے کر لے کہ جب تو دنیا سے آ رہا تھا تو تیری آخری نظر کس پر پڑی تھی، تو سلمان خان پر ہے، کس پر آخری نظر پڑی تھی، فلاں ہیروئن پر، کیا جواب ہوگا وہاں؟ یہ تھوڑا سا انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ خیر وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ